السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1، آیات مقدسہ 63 اور 64 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں جب رکوع کا آغاز ہوا تھا، اللہ رب العزت نے رہنمائی ارشاد فرما دی، کامیابی کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ خواہ وہ کوئی بھی جماعت ہو، خواہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں، خواہ یہودی کہیں، خواہ نصارہ عیسائی کہیں، یا صابئین اپنے آپ سے کہیں، 3 شرطیں ہیں۔ ایک شرط فکری ہے، ایمان باللہ، اور ایمان باللہ کے حوالے سے وضاحت ہوئی تھی۔ ایمان باللہ کس کو کہتے ہیں؟ قلب اور زبان کا اقرار، اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب۔ دوسرا عقیدہ آخرت والیوم الآخر۔ عقیدہ آخرت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ احتساب کے لیے تیار رکھنا۔ کوئی بھی کام کریں تو یہ سوچ کر کریں، سمجھ کر کریں، اس کا فہم پیدا کریں کہ مجھے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اور اس کام کا نتیجہ ضرور نکلے گا۔ یہ 2 باتیں ذرا میرے عزیزو توجہ سے سنیے۔ ایک تو میرا احتساب ہوگا، کوئی پوچھنے والا ہے جو لازمی پوچھے گا۔ دوسرا اس کا نتیجہ بھی نکلے گا۔ اور تیسرا ہے، جب اقرار باللسان ہو گیا، تصدیق بالقلب ہو گیا، اور یہ یقین کر لیا کہ اس کا نتیجہ بھی نکلنا ہے اور احتساب بھی ہونا ہے، میری نگرانی ہو رہی ہے، تو پھر یہ گنجائش ہی نہیں کہ ہمارا عمل وہ ایمان کے مخالف ہو، ایمان کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو۔ لہذا جو عمل ان دونوں بنیادی اصولوں کے مطابق ہوگا وہ عمل صالح کہلائے گا۔ عمل صالح سے مراد بعض ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں نیک عمل، اور نیک عمل بڑا محدود دائرے میں سمجھتے ہیں۔ مثلا نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، بالکل یہ نیک عمل ہے، لیکن یہ عمل بھی تو ایمان کے مطابق ہے۔ تو باقی بازار ہے، منڈیاں ہیں، حقوق العباد کا پورا نیٹ ورک ہے، میاں بیوی سے لے کر ایک فیملی لائف ہے، پھر فیملی لائف آگے بڑھتی ہے، بڑھتے بڑھتے
وہ محلے کی لائف بن جاتی ہے، پھر وہی شہری زندگی ہے، پھر قومی ہے، بین الاقوامی ہے۔ یہ ترتیب کیسے بھول سکتے ہیں ہم؟ یہ پورا حقوق و فرائض کا نظام ہے، تو اس میں بھی اپنے اپنے دائرے ہیں۔ جس طرح کا ایمان ہے اس طرح کا عمل صالح ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے گارنٹی دی تھی وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جماعت کوئی بھی ہو، یہ تین بنیادیں چیک ہوں گی۔ آج بھی میرے عزیزو یہ تینوں ہی چیک ہونی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بس ایمان کا دعویٰ کر دیا، نعرہ لگا دیا ایمان کا، جیسے ہمارے ہاں نعرے چلتے ہیں، اور ایمان بھی کمزور، عمل صالح ہے ہی نہیں، وہ عمل بھی کمزور ہو گیا۔ اللہ رب العزت یہ گفتگو ارشاد فرما کے پھر بنی اسرائیل کی طرف آتے ہیں، ان کی خرابیاں بتاتے ہیں، اور یہ مسلسل ہم ذکر کر رہے ہیں میرے عزیزو، یہ سب کچھ ہمارے لیے بھی ہے۔ اسی لیے ان آیات کے آخر میں، آج کے درس میں آخر میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرما دیا، یہ درس کیوں سنتے ہیں آپ؟ کیا وجہ ہے؟ دروس سننے کا مقصد کیا ہے؟ موعظۃ للمتقین، نصیحت ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں 90% لوگ تو ہمارے جیسا درس نہیں سنتے، وہ تو شوشہ دیکھتے ہیں، وہ بڑھ کے دیکھتے ہیں، وہ مختلف انداز کے نعرے دیکھتے ہیں۔ یہ جو تربیت ہے، غور و فکر ہے، ان کے لیے تو بوریت ہوتی ہے، کیونکہ توجہ نہیں ہے نا۔ جب آپ توجہ کریں گے تو محسوس کریں گے۔ اللہ رب العزت ایک واقعہ کا ذکر ارشاد فرماتے ہیں، اور جب بھی اللہ رب العزت توجہ ہماری چاہتے ہیں تو کہتے ہیں وَإِذْ، اور یاد کرو۔ یہود سے بھی کہہ رہے ہیں اور آج ہم سے بھی کہہ رہے ہیں، اور یاد کرو، اذ کے ساتھ پیچھے مسلسل آیات آ رہی ہیں۔ وَإِذْ، اور جب أَخَذْنَا، ہم نے لیا، نون الف نا، ہم، اخذ لیا، کیا؟ میثاقکم، تم سے وعدہ، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، کیا وعدہ لیا؟ تورات دی اللہ تعالیٰ نے، کتاب مقدس، لیکن عمل نہیں کرتے یہ۔ اللہ نے تو وعدہ لیا، اس پہ عمل کرو۔ یہ پیچھے ترتیب سے گفتگو گزر چکی ہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ کتاب مقدس تورات دی، فرقان دی، کس لیے دی؟ محض پڑھ لیں بس، یا برکت کے لیے قسمیں اٹھا لیں؟ نہیں، لعلکم تہتدون، رہنمائی کے لیے دی۔ یہاں بھی کتاب مقدس رہنمائی کے لیے دی، لیکن عمل ہی نہیں کرتے۔ کبھی کہتے ہیں کہ ہمیں کوہ طور پر لے جاؤ، ہم لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتی نری اللہ جہرا، یہاں تک کہ اللہ کو دیکھ لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی، اور جب دیکھتے ہیں تو وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے تم پر طور پہاڑ کو بلند کر دیا۔ کوہ طور ان کے سروں پر منڈلا رہا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی گئے، ابھی مرے۔ اللہ کہتے ہیں خُذُوا، پکڑو، لے لو، حکم دیا اللہ نے نا، ما آتیناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، یہ نون الف نا پھر آ گیا، بقوت، کسی رہنمائی کو لینے کا اصول ہے کہ قوت سے پکڑو، مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہ اشارہ ہے اس کی طرف کہ کوئی اس کو تبدیل نہ کر سکے۔ اس طرح عمل کرو یا اس طرح پکڑو، اپنے دلوں میں اس کو جگہ دو، اور اللہ رب العزت سے تعلق مضبوط کرو، انبیاء سے تعلق مضبوط کرو کہ کوئی تبدیل نہ کر سکے۔ اچھا، قوت سے پکڑو، اور کرنا کیا ہے؟ پکڑ کے کرنا کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو احکامات اس میں ہیں ان کو یاد رکھو۔ اللہ نے فکری احکامات دے دیے،
جماعت کے ڈسپلن کے احکامات دے دیے، اجتماعیت کے احکامات دے دیے، حقوق العباد کا پورا نیٹ ورک دے دیا ہے، اس پر عمل کرو لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے، اللہ سے ڈر جاؤ، تم محفوظ ہو جاؤ۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب ترجمہ کرتے ہیں تاکہ تم محفوظ ہو جاؤ۔ انہوں نے کیا کیا؟ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم پھر گئے اس کے بعد، تولیتم تم پھر گئے، من بعد ذلک اس کے بعد، یعنی اس قول و قرار کے بعد جو عہد کیا تھا ڈسپلن کا، اجتماعیت کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور ان کے ذریعے اللہ سے معاہدہ کیا، اس معاہدے کو توڑ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فلولا فضل اللہ علیکم، پس اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، ورحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، البتہ تم تباہ و برباد ہونے والوں میں سے ہو جاتے۔ خاسر کہتے ہیں گھاٹا پانے والا، نقصان اٹھانے والا، تباہ و برباد ہونے والا۔ اب اللہ رب العزت نے اگر قوم کو زندہ رکھا، دوبارہ زندہ کر دیا، ان کو بحال رکھا، تو میرے عزیزو یہ اللہ کا فضل ہے۔ ان کی خرابیاں، ان کی خامیاں، اجتماعیت اور ڈسپلن کو توڑنے کی، موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت نہ کرنے کی، نافرمانی کی خامی، اور ان کے ذریعے فکری طور پر اللہ کی نافرمانی، یہ ان میں موجود تھیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر یہ خامیاں موجود تھیں لیکن اللہ کا فضل ہوا تو اللہ رب العزت نے ان کو معاف کر دیا۔ اس لیے میرے عزیزو، اس درس کے نتیجے میں بھی یہ بات سمجھ لو کہ اصل میں اللہ تو معاف کرتے رہتے ہیں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے دل سے اللہ سے جڑیں، اللہ رب العزت کی اطاعت کریں، اللہ کے نبیوں کی اطاعت کریں، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محض نام نہ لیں، اقرار باللسان کہہ کے نعرے نہ لگاتے رہے عشق رسول کے، عمل دیکھیں، عمل صالح ہے۔ عشق رسول تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اختیار کیا جائے۔ آپ نے ریاست مدینہ بنائی، وقت کے ظالم اور طاغوت کا مقابلہ کیا، اس کو شکست دی، فزیکل جنگیں لڑی ہیں، اور ہم محض دعاؤں پہ گزارا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں نیک کر دے، یا اللہ ہمیں ہمارے مسائل حل فرما، برکات نازل فرما، رحمتیں نازل فرما۔ میرے عزیزو، میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی مستجاب الدعوات ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ نے پہلے جماعت تیار کی، خلافت باطنہ قائم کی، پھر خلافت ظاہرہ قائم کی، اور پھر خاموش نہیں ہوئے، زندگی کے آخری لمحے تک آپ نے جنگیں کی، جہاد کیا، وقت کے ظالم طاغوت کو للکارا، چیلنج کیا۔ یہ ہے اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور فہم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ عید الاضحیٰ کے ایام چل رہے ہیں، اللہ رب العزت ہماری قربانیوں کو قبول فرمائیں، توبہ قبول فرمائیں، اور سب سے اہم بات فہم اور شعور ہے جو سسٹم میں ضروری ہے، اللہ ہمیں وہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔